قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں. یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے واقعات واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بار آپ آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نہیں ملتے ہیں. گھر میں ایک عورت ہوتی ہے، ان کی بیوی، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کہتی ہے بہت برے حال ہے، کچھ کھانے کو پورتا نہیں ہے. اس نے ناشکر الفاظ ادا کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا؟ ہاں. کہا ایک شخص ایسے آئے تھے، سمجھ گئے میرے والد تھے. کہا کوئی حکم؟ تو کہا چوکھٹ بدل دے. کہا اس کا مطلب تمہیں طلاق دے دو. آپ نے طلاق دے دی اس عورت کو. اگلی بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا، ابھی بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں میرے کی. پھر ایک عورت تھی جو آپ نے دوسری عورت سے نکاح کیا. پوچھا کیا ہے؟ تو کہا بہت خوب چلتی ہے، جو کچھ ملتا ہے بہت پر جاتا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگوار شخصیت آئے تھے. کہا کوئی حکم؟ تو کہا چوکھٹ کو باقی رکھے. کہا میرے والد تھے اور مجھے تمہیں نکاح میں رکھنے کا حکم دیا. تو ابراہیم علیہ السلام مکہ پہلے چھوڑنے آئے، سیکنڈ ٹائم قربانی کے لیے آئے، تھرڈ ٹائم وہ جو آئے جو بیوی کو طلاق کا کہا، فورتھ ٹائم جو آئے وہ تھا دوسری بار جب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. اب پھر ایک اور حکم آیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جاؤ اور ہمارے گھر کی تعمیر کرو. 5ویں مرتبہ آپ مکہ آتے ہیں. فلسطین آپ کا جس کو کہیں گے دعوت کا گھر وہ تھا، دارالدعوہ، وہاں سے آپ دعوت دے رہے تھے. پھر آئے، جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام جہاں زمزم ہے وہاں اپنی تیر کو صاف کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ ایک شکاری تھے، شکار کر کے اپنا روزگار کرتے تھے اور گزارا چلاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے، سلام کیا، بیٹے نے جواب دیا، دونوں اٹھے اور کہا کیا حکم ہے میرے والد. دیکھیے کیسا عجیب معاملہ، اس لیے کہ یہ مشن کے تحت لوگ تھے، یہ مشن والے لوگ تھے، ہے نا. ہمارے جیسے عام زبان میں رکامے لوگ نہیں تھے. یہ کیا چل رہا، ابھی آئے، اب دعوت ہوں گی، کل دعوت ہوں گی، ابا پرسوں بھی دعوت ہوں گی، ابا اب یہ ہوں گا، اب اتنے دن بعد آئے. ایک تو آپ آتے نہیں، آتے تو ایسا آتے نہیں. مشن کے تحت تھے. دنیا کی زندگی مومن کے لیے ایک مشن ہے. چھوٹی زندگی، ایک پنجرا ہے، ایک قید خانہ ہے، اس سے اس کو جانا ہے. ایک مشن کے تحت زندگی ہو. مشن تھا کہ بھائی اب کام کرنا ہے. سلام ہو، کیا مقصد آئے؟ چونکہ بیٹے کو پتا ہے باپ ایک مقصد کے تحت آیا ہوں گا. باپ بہت کم آیا ہے میرے پاس آج تک، میرے کو چھوڑنے کے بعد سے. اور ابھی حجر علیہ السلام انتقال کر چکی تھی، اس بار جب آئے تو انتقال ہو چکا تھا آپ کا. کہ بہت کم آئے ہیں، بیوی کے انتقال پہ نہیں آنا ہو رہا ہے، چھوڑ کر ایک بار گئے. کوئی مشن ہوگا، کیا بات ہے؟ تو کہا ایک مشن ہے، بہت اہم کام کے تحت. کہا کیا؟ تو کہا اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا. کہا چلیے شروع ہو جاتے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ایک پتھر جو سنگ اسود جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکال کر لائے. وہ ایک جگہ کہیں تو کھویا ہوا تھا، دفن تھا، چھپا ہوا تھا. اس کے تعلق سے آتی ہے کہ روایت کی آسمان سے اترا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. جب یہ سفید تھا، لوگوں کی بدعملیوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا. سنگ وہ ابیض تھا، سفید تھا، وہ سنگ اسود ہو گیا، کالا ہو گیا لوگوں کی بدعملیوں سے، اور وہ چھپا ہوا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آیا آسمان سے، جس کو آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے پہچانتے ہیں. اس پتھر کو رکھ کر ابراہیم السلام اس پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں. اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جیسا تعمیر ہوتا کعبہ، اس کی سائز اونچا اور نیچا ہوتا، بڑا اور چھوٹا ہوتا تھا، تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے آدمی اوپر کنسٹرکشن کر سکے. تو باپ بیٹے دونوں نے مل کر جو ہے اس پتھر پہ کھڑے رہ کر آپ تعمیرات کرتے تھے. اور تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کرتے جس دعا کو قرآن نے دہرایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے قبول کر اس عمل کو، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہر نیکی پہ ہمیں بھی چاہیے کہ دعا ضرور کیا کرے. اور دونوں باپ بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر. اس میں اخلاص تھے، جو کچھ کرے قبول کر، اور تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور کعبے کی تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پتھر کے تعلق سنگ جو ہے مقام ابراہیم جس کو کہتے تھے کہ مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے. لیکن بعد کے دور میں صحابہ کہتے ہیں لوگوں نے اس پہ ہاتھ، رسول اللہ نے فرمایا بلکہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے وہ نشان مٹ گئے. لوگ ایسا ہاتھ لگاتے ہیں نا، میں کیا ہے دیکھنے، وہ نشانات دھیرے دھیرے مٹتے گئے بہرحال. اور وہ سنگ جو ہے مقام ابراہیم آج بھی جو ہے کعبے سے بہت قریب جو ہے نزدیک ایک سونے کی جالیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جہاں ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے. قرآن کے اس حکم کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. ٹھیک، تو وہاں ہم پڑھتے ہیں. اور دوسرا پتھر سنگ اسود، جب کعبہ تعمیر ہوا جبرائیل علیہ السلام آئے، سنگ اسود جو ایک آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا کہیں چھپا ہوا تھا، نکال کر لائے، یا دفن ہو گیا ہوں گا، نکال کر لائے. جب کعبہ نہیں تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، لیکن کعبے کی جگہ تھی اور اس کے اطراف سے پانی بہا کرتا تھا، جو ہے روایت میں آتا ہے. تو آپ نے اس تعمیر کو نکالا، اس پہ تعمیر کیا، اور اس میں پھر وہ سنگ اسود جو ہے لگا دیا گیا. اور سنگ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ ان کی روشنی کو نہ چھپا لیتا تو دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی یہ 2 چیزیں ہوتی تھی. اللہ نے ان کی روشنی کو چھپا لیا. تو ایک طرح سے جو شخص حج کو جاتا ہے وہ اللہ کے جنت کے
جو ہے کچھ چیزوں کا جو ہے نظارہ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سنگ اسود بھی جنت سے آیا اور جو ہے مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے کیا تھا کہ بہرحال دونوں نے بنایا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور اپنی دعوتی سرگرمیاں بہرحال فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے میں کرتے رہے، اور وہیں پھر آپ کا جو ہے انتقال ہوا اور وہیں آپ کی جو تدفین ہوئی۔ آپ کو دوسری بیوی سارہ سے جو اولاد ہوئی وہ ایک لمبا واقعہ، میں نے تو چاہا تھا کہ بس عید سے متعلق اور جو بات قربانی سے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ بہرحال وہاں اسحاق علیہ السلام ہوئے، آپ نے اور بھی نکاح کیا، روایتوں میں آتا ہے آپ کی ایک اور تیسری بیوی تھی، اس سے بھی آپ کو کئی اولادیں ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام ایک تھے یا اسحاق علیہ السلام، اور بھی دیگر ایک بیوی سے آپ کو کئی اولادیں، اور روایتوں میں اور بیویاں آتی ہیں، واللہ عالم، بہرحال اللہ بہتر جانتا کیا معاملہ تھا۔ آپ انتقال کر گئے اور آپ کی تدفین وہیں ہوئی الخلیل شہر کے اندر۔ آج بھی ایک خبر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں، واللہ عالم ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے، اور اس پر ایک مسجد بھی ہے اس کے بازو، ایک گرجا بھی ہے اور ایک ہیکل بھی وہاں بنا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ سینگاگ بھی بہرحال وہاں بنا ہوا ہے، اس لیے کہ تینوں مذہب کا تعلق کہیں نہ کہیں اس شخصیت سے بہت گہرا ہے۔ سبھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے جوڑتے ہیں لے کے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اپنا تعلق کہیں نہ کہیں ابراہیم سے جوڑتے ہیں، تمام مذاہب، تمام، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جو ہندو جو مائتھولوجی کے اندر جو برہما آتا ہے تو وہ بھی بعد میں لگائے تو ابراہیم ہو جاتا ہے، اور سرسوتی اس کی بیوی ہے وہ سارہ ہے۔ بہرحال اس حد تک بھی لوگوں نے کہا، اس لیے کہ ہر مذہب اپنا تعلق کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے لے جا کر۔ یہ جد اعلیٰ ہے، یہ باپ ہے ان مذاہب کے اندر، یہ سب سے اونچا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا وہی حال ہے، عیسائیوں کا وہ حال ہے، اور مسلمانوں کا وہی حال ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے۔ واللہ عالم، بہرحال ہم نہیں کہتے کہ وہ برہما اور سرسوتی وہی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ دونوں ہی شخصیات ہیں جن کے تعلق سے اتنے عقائد ہر مذہب نے رکھے کچھ نہ کچھ، یہ وہ شخصیات ہیں۔ تو قربانی جو آ رہی ہے، جو عید ہے، یہ قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہمیں جگانا چاہیے۔ یہ صرف ایک رسمی عمل نہ ہو کہ جانور کو لایا اور ذبح کر دیا، یہ ایک حقیقی عمل ہو کہ قربانی کا جذبہ اپنے نفسوں میں ہم جگا لیں۔ اب